الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون، وفي رواية دجالون، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اور انتہائی واجب الاحترام مکرمات، محترمات، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، رمضان کا مبارک مقدس مہینہ ہے، اور الحمدللہ تحفظ ختم نبوت و رد قادیانیت اور اسی طرح دور حاضر کے دیگر فتن کے حوالہ سے ہمارا یہ 7 روزہ کورس آج اس کی پہلی نشست ہے۔ اس نشست کے اندر آپ کے سامنے جو گفتگو کی جائے گی، سب سے پہلے تو اسلام کس چیز کا نام ہے، عقیدہ اور عمل، اور عقیدے کی اسلام کے اندر کا کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اور اس کے بعد ہمارا جو خاص موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کی تعریف، اور اس پر عمومی تعریف پر جو منکرین ختم نبوت قادیانی مرزئی اعتراض کرتے ہیں، وہ اعتراض اور اس کا جواب، اور پھر اس عقیدے کی اسلام میں اہمیت کیا ہے، حساسیت کیا ہے، اس کی نزاکت کیا ہے، اس کو کچھ عرض کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اس عقیدے پر قرآن پاک کی کتنی آیات دلالت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی احادیث طیبہ دلالت کرتی ہیں، پھر ان آیات، ان احادیث میں سے صرف ایک آیت اور ایک حدیث وہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیش گوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوں گے جو نبوت کا دعوے دار ہوں گے۔ پھر حیات نبوی کے وہ منکرین ختم نبوت، ان کی مختصر سی وہ تفصیل اور اس کا پس منظر وہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اس دور کے منکرین ختم نبوت، ان کا بانی آجہانی مرزا قادیانی، کہ مرزا قادیانی دعویٰ کیسے کیا اور اس نے کیا کیا دعوے کیے، اور پھر اس کے بعد مختصراً اس کی سرکوبی کے لیے جو تحریکات چلی، ان تحریکات کی اختصار کے ساتھ وہ آپ کے سامنے
کچھ معروضات عرض کی جائیں گی، تو یہ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ ہوا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ تو تمام شرکاء اور شریکات سے میں گزارش یہ کروں گا کہ انتہائی متوجہ ہو کر کے وہ سبق کے سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تمام نشستیں ہماری بڑی اہم ہوں گی، اور پھر اس کے حوالے سے بعد میں آپ کو سوالیہ پرچہ بھی وہ اسی لنک میں دے دیا جائے گا انشاءاللہ، اور اس کو حل کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو اس میں وہ شرکت کرنے والے ہیں ان کو اعزازی سند بھی دی جائے گی۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے: نمبر ایک درست عقائد، اور نمبر دو نیک اعمال۔ صحیح عقائد اور دوسرے نیک اعمال، ان دو چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے اسلام، ایمان۔ پھر ان دونوں کے اندر جو اصل ہے وہ عقیدہ ہے۔ عمل کیا ہے اور عقیدہ کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، رمضان چل رہا ہے، روزے رکھ رہے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، صدقات خیرات یہ ادا کرتے ہیں، تو یہ سارے جو ہیں یہ اعمال کہلاتے ہیں۔ اور عقیدے کے ہیں وہ جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، تمام نبیوں کی نبوت پر ایمان لے کر کے آنا، قبر کو، حشر کو ماننا، آخرت کو ماننا، مرنے کے بعد جی اٹھنے کو ماننا، یہ ساری چیزیں یہ عقائد کہلاتے ہیں۔ تو ان دونوں کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ عقیدہ ہے۔ عقیدے اور عمل کے اندر فرق کیا ہے؟ عقیدے اور عمل میں فرق یہ ہے کہ جس بندے کا عمل بگڑتا ہے تو وہ بندہ گناہگار، فاسق و فاجر کہلاتا ہے، اور جس بندے کا عقیدہ بگڑتا ہے تو وہ بندہ کافر کہلاتا ہے۔ یعنی عمل کے خراب ہونے سے گناہ لازم آئے گا، اور عقیدے کے خراب ہونے سے کفر لازم آئے گا۔ یعنی انسان اگر خدا نخواستہ کسی کا عقیدہ بگڑ جائے تو وہ بندہ مسلمان ہی نہیں رہے گا، اور اس کا کوئی عمل جو ہے رب تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اور اللہ قرآن کے اندر اسی کو بیان فرما رہے ہیں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا فرما دیجیے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا میں کون سے لوگ وہ سب سے گھاٹے کا سودا کرنے والے۔ تو یہ ساتھ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ وہ لوگ جن کی دنیا کی محنتیں ضائع ہو گئیں، وہ یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور لیکن وہ خود یہ گمان کرتے رہے کہ ہم تو بڑے اچھے اعمال کر رہے ہیں، یعنی بظاہر وہ نیک اعمال کر رہے ہیں، یعنی ان کے عمل کی صورت اچھی ہے۔ یعنی یہ دیکھ لیجئے کہ جیسے ہم روزے رکھ رہے ہیں، تو روزہ رکھنا ایک نیک عمل ہے، اور یہی روزے جو ہیں یہ یہودی بھی رکھتے ہیں، روزے جو ہیں وہ نصارہ بھی رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ مختص ہے جس کا نام ہے ریان، اور فرمایا کہ یہ صائمین کے لیے ہے، یہ روزے داروں کے لیے مخصوص ہے۔ تو لیکن یہ کون سے روزے دار؟ یہ مسلمان جن کے عقیدہ درست ہیں، یہ یہودیوں کے نہیں آج کے، یہ نصارہ کے لیے نہیں۔ بہائی بھی روزے رکھتے ہیں، اور قومیں بھی روزے رکھتی ہیں، یہ ان کے واسطے نہیں ہے۔ تو اس کے لیے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ جس بندے کا خدا نخواستہ عقیدہ بگڑ جائے وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ یہ عقیدے اور عمل میں فرق جو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ اعمال ہیں، توحید، رسالت، قیامت وغیرہ یہ عقائد ہیں۔ اب یہ کہ اسلام کے اندر عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے اندر عقیدوں کو ایمان کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، یعنی عقائد یہ ایمان کا دوسرا نام، یا ایمان عقائد، صحیح عقائد کا دوسرا نام۔ اللہ قرآن میں فرما رہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب اللہ فرمائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب آمنو سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ صحیح عقیدے۔ عملوا الصالحات سے مراد نیک اعمال۔ اور یہ آیت قرآن کے اندر کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، کئی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ یہ آیات کئی جگہ پر ہے، لیکن ہر جگہ پر اللہ رب العزت نے آمنو کو پہلے بیان کیا اور عامل الصالحات کو بعد میں بیان کیا، یعنی ہر جگہ پر آمنو کو مقدم کیا گیا ہے اور عامل الصالحات کو مؤخر کیا گیا ہے۔
یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کے اعمال صالحہ تب ہوں گے جب اس کے عقائد صحیحہ ہوں گے، اس کے عقیدے درست ہوں گے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، کہ مرد و عورت میں سے جو نیک اعمال کریں اس حالت میں کہ وہ مومن ہوں، یعنی ان کے عقیدے درست ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ ایمان کے ساتھ تعبیر کیا۔ اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے ساتھ تعبیر کیا گا؟ یہ ایمان کا دوسرا نام ہے۔ حدیث جبریل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے انسانی شکل میں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ان کو، تو انہوں نے آ کر کے کچھ حضور سے سوالات کیے، تو پوچھا جی کہ اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوابات دیے۔ پھر انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ اخبرنی عن ایمان، کہ اللہ کے نبی مجھے ایمان کے متعلق وہ بتائی کہ ایمان کیا چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، و ملائکتہ اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر تو ایمان لے کر کے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزیں یہاں پر بیان فرمائی ان سب کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، اعمال کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح ہم اپنے بچوں کو وہ دعا یاد کرواتے ہیں جس کو ایمان مفصل کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب آمنت باللہ، اب اس کو کہا جاتا ہے ایمان مفصل، کہ ایمان کی تفصیل کے ساتھ جو صفات ہیں وہ، تو اس میں کیا بیان کیا گیا؟ اس میں سب وہ چیزیں بیان کی گئیں جس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ عقائد یہ ایمان کا دوسرا نام ہے، تو لہذا اگر عقیدہ بگڑے گا تو ایمان بگڑ جائے گا، یعنی انسان کفر میں پہنچ جائے گا۔ اب عقیدے اور عمل میں فرق کیا ہے؟ کہ دیکھیے، عقائد میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اعمال میں کمی بیشی ہو سکتی، یعنی ایسا ہوگا کہ کسی کے اعمال زیادہ ہوں گے، کسی کے اعمال کم ہوں گے، کسی کے اچھے ہوں گے، کسی کے برے ہوں گے، لیکن عقائد کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا۔ عقائد سب کے ایک جیسے ہوں گے، جبکہ اعمال ایک دوسرے کے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اور نمبر 3، عقیدے چھوڑنے سے کفر لازم آتا ہے، جبکہ عمل چھوڑنے سے کفر نہیں لازم آتا۔ جیسے رمضان چل رہا ہے تو کتنے مسلمان ایسے ہیں جو خدا نہ خواستہ روزہ نہیں رکھتے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ جس نے روزہ نہیں رکھا وہ مسلمان نہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ نماز فرض ہے، نماز نہیں پڑھتے، تو اب یہ کہ اس نے نماز جس نے چھوڑی تو بندہ کافر نہیں ہو گیا بلکہ وہ مسلمان رہا۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہے کہ میں عقیدہ چھوڑتا ہوں خدا نہ خواستہ، اور اس کے بعد وہ نمازیں ساری پڑھتا رہے، سارا سال روزے رکھتا رہے، سارا سال تلاوت کرتا رہے، تو کیا یہ بندہ مسلمان ہو جائے گا؟ یہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کہ عقیدے اور عمل کی مثال وہ کیسے ہے، یہ آپ کے سامنے کہ عمل کی مثال زیرو کسی ہے، وہ زیرو ایک ہو، دو ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں یا لاکھ ہوں، تو زیرو زیرو ہی رہے گا۔ تو عمل بذات خود اس کی مثال صفر کی سی ہے، اور باقی جو عقائد ہیں ان کی مثال 1 سے لے کر 9 تک کی گنتی کی ہے۔ مثال کے طور پہ 1 لگا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ایک زیرو لگا دیا تو 100 بن گیا، ایک اور لگا دیا تو 1 لگا دیا تو 10 بن گیا، دوسرا لگا دیا تو 100 بن گیا، تیسرا لگا دیا تو 1000 بن گیا، چوتھا لگا دیا تو 10,000 بن گیا، پانچواں لگا دیا تو لاکھ بن گیا۔ اب جتنے زیرو بڑھاتے جائیں گے اب اس کی اہمیت بڑھتی جائے گی۔ اسی طریقے سے انسان کے عقائد درست ہیں، یہ ایمان کے اندر ہے، اب اس کے بعد یہ نیکیاں کرنا شروع کرے تو اب اس کے زیرو لگتے جائیں گے اور اس کی قدر و منزلت جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، اور خدا نہ خواستہ کسی کا عقیدے والا ایک اڑ گیا اور اس نے لاکھوں زیرو لگا دیے تو یہ زیرو ہی ہے جیسے یہ زیرو ہے۔ تو اس لیے اپنے عقائد کو درست کرنا، کیونکہ یہ دور جو ہے یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کے عقیدے کو کسی طریقے سے خراب کر دیں۔ یعنی کیوں؟
اب عقیدہ جب خدا نہ خاصہ بگڑ گیا تو اس کے بعد جتنے مرضی اعمال کرتا رہے، وہ اس کی پھر ایکسرسائز ہے صرف، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اللہ فرمانے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کہ قیامت کے دن اس کے کسی بھی عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس کے عقائد خراب ہونے کی وجہ سے۔ ہمارے سامنے ہے قادیانی، آپ آگے پڑھیں گے کہ قادیانی کلمہ یہی پڑھتے ہیں، قادیانی نماز یہی پڑھتے ہیں، قادیانی بھی روزے رکھتے ہیں، قادیانی بھی بظاہر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن کیا وہ بندے ان کے یہ اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں؟ کہاں سے قابل قبول ہوں گے؟ وہ تو مسلمان نہیں ہے، تو مسلمان نہیں ہے تو ان کی چیزیں کہاں سے قابل قبول ہوں گی؟ تو لہذا اپنے عقائد کی درستگی اور اپنے عقائد کی پہرے داری اور چوکی داری حفاظت کرنا، اپنی اولاد کے عقائد کو پختہ کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ پھر اسلام کے عقائد تو بہت سارے ہیں، لیکن ان کے بنیادی اور مرکزی عقائد میں سے یہ تین آپ کے سامنے جو سلائڈ پہ نظر آ رہے ہیں: نمبر ایک توحید، نمبر دو رسالت، اور نمبر تین قیامت۔ یہ تین ایسے مرکزی عقیدے ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ نے قرآن کے ہر پارے کے اندر بیان فرمایا، ہر پارے کے اندر آپ کو اس کا ذکر ضرور ملے گا۔ اب ان تینوں عقائد میں سے جو سب سے عظیم الشان عقیدہ ہے، جو سب سے بلند و بالا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے کہ جس کا تعارف کروانے کے لیے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا تعارف کروایا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، کون ہے، اللہ کی ذات کو تم پہچان لو۔ اور اسی تعارف کروانے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کے ہاتھوں اتنے دکھ اور تکلیف اٹھائے کہ جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو کتنی تکلیفیں دی گئیں صرف توحید کو بیان کرنے کی وجہ سے۔ تو سب سے عظیم شان عقیدہ وہ عقیدہ توحید ہے۔ اور عقیدہ رسالت، ہر مذہب کے اندر عقیدہ رسالت یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہ مذہب اسلام ہو یا پہلے سچے مذاہب ہو اپنے وقت میں، جیسے ملت ابراہیم، دین ابراہیم تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور مبارک کے آپ کے بعد بھی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ دین موسوی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں دین عیسوی تھا۔ تو ہر دین کے اندر رسالت کی اہمیت بہت زیادہ، کیوں؟ وہ اس لیے کہ کتاب پہنچانے والے رسول، اللہ کا تعارف کروانے والے رسول، آخرت کا بتانے والے رسول، قبر حشر کا بتانے والے رسول، تو رسالت کی اہمیت وہ بہت زیادہ ہے ہر مذہب کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1.25 انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور اس میں کچھ نبی تھے، کچھ رسول تھے۔ اور پہلے نبی وہ سارے نبی تھے، پہلے رسول وہ سارے صرف رسول تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صرف نبی نہیں ہیں، آپ کو نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے خاتم النبیین بنایا، آپ کو رسول کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاتم المرسلین بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وصف خاص عطا فرمایا کہ آپ کی ذات پاک پر رب تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا اختتام فرما دیا۔ حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست وعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بي النبیون۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے دیگر انبیاء علیہ السلام پر 6 فضیلتیں عطا کی گئیں، اور ان میں سے سب سے آخری کیا ارشاد فرمائی کہ میرے اوپر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، کہ آپ کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ تو اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ ختم نبوت۔ تو عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ جو عمومی تعریف کی جاتی ہے، جو ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں عموماً، وہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو قادیانی اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور آپ کے عقیدے کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانہ میں نازل ہوں گے۔ تو قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آخر میں نازل ہوں گے تو حضور کے بعد تو نبی آ گئے، تو پھر بتاؤ آخری نبی کون ہوئے، حضور ہوئے یا عیسیٰ علیہ السلام ہوئے؟ جی، تو اس پر ہمارے مسلمان بات پریشان ہو جاتے ہیں۔
تو بھئی ہم نے تعریف وہ کرنی ہے جس پر اعتراض نہ ہو سکے. وہ کیا؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یعنی کیا ہے کہ اب نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا. جتنے نبی آنے تھے وہ آ چکے. اب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوبارہ دنیا میں آنے سے نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا. یعنی کوئی اب نیا نبی نہیں آنا. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آئے تو تب بھی نبی 1,24,000 تھے. دوبارہ جب تشریف لے کر کے آئیں گے تو تب بھی 1,24,000 نبی. یعنی اب نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت پہلے دی جا چکی ہے. آپ پہلے پیدا ہو چکے ہیں. آپ نبیوں میں پہلے شمار ہو چکے ہیں. تو اس لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں آنے سے حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سب سے آخر میں دی گئی ہے. آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے پہلے مل چکی ہے. آپ کے دوبارہ دنیا میں واپس آنے سے حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں. جیسے محشر کے میدان کے اندر سارے نبی موجود ہوں گے, سارے نبی زندہ ہوں گے, صرف عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہوں گے. وہاں سارے نبی زندہ ہوں گے. تو پھر بھی آخری نبی کون ہوں گے؟ وہاں پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ آخری نبی ہوں گے. تو جب سب نبی زندہ ہوں تب حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. تو صرف ایک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے ساتھ جو ہے حضور کی ختم نبوت میں کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ تو بہرحال تعریف ایسی کی جائے کہ جس کے اوپر قادیانی اعتراض نہ کر سکے. اب یہ کہ عقیدہ ختم نبوت کی وہ حساسیت کتنی ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, ان سے کسی نے سوال کیا. ان کے دور کے اندر ایک آدمی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور اس مدعی نبوت نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں آپ کے سامنے اپنا معجزہ دکھاتا ہوں تاکہ آپ میری نبوت کو مان لیں. نعوذ باللہ. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ من طلب منہ علامتا فقد کفر لقولہ علیہ السلام لا نبی بعدی, کہ جس نے نبوت کے دعوے دار سے صرف دلیل طلب کی, کہ کسی نے کہا کہ اگر تو نبوت کا دعوے دار ہے کوئی معجزہ دکھا دے, کوئی دلیل دے دے, تو فرمایا کہ جس نے اس سے دلیل طلب کی وہ بندہ کافر ہو جائے گا, مسلمان نہیں رہے گا. کس لیے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, کہ میں آخری نبی, میرے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. تو دلیل وہاں مانگی جاتی ہے جہاں پر کسی چیز میں شک ہوتا ہے, شبہ ہوتا ہے. جیسے عدالت کے اندر جج کے سامنے دو فریق پیش ہوتے ہیں, دو وکیل پیش ہوتے ہیں, اور دونوں فریق اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں, اور جج دونوں کے دلائل کو سنتا ہے. کیوں؟ وہ اس لیے سنتا ہے کہ دلائل سننے کے بعد جس کی بات ٹھیک لگے گی اس پر فیصلہ دے دیا جائے گا. تو سنے اسی لیے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر نہیں ہو سکتا کہ دلیل کیوں کر سنی جائے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نہیں, دو نہیں, 10 نہیں, 100 سے زیادہ حدیث ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کر رہی ہیں. تو پھر مسلمان کا کام نہیں بنتا کہ وہ آگے سے بحث و مباحثہ کرے. ہاں, یہاں پر ایک بات سمجھ لیجیے, پھر بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر اشکال سوال آ جاتا ہے کہ جو ختم نبوت کے مبلغین اور مناظرین ہیں, جب وہ مرزائیوں سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ بھی تو دلیل پوچھتے ہیں, وہ بھی تو دلیل مانگتے ہیں. تو یہاں پر جو علت اور وجہ اور لاجک ہے کفر کی, وہ ہے کہ شک کی بنیاد پر دلیل مانگنا, وہ بندہ کافر ہوگا. تو جو مناظرہ کرتے ہیں وہ شک کی بنیاد پر نہیں مانگتے, وہ بلکہ رد کے لیے مانگتے ہیں. تو اس لیے ان پر یہ فتویٰ نہیں لگے گا. اور اسی کے اندر یہ بات آ جائے گی قادیانیوں کی. دیکھیے کہ بڑوں کی باتوں میں بڑی خیر ہوتی ہے, البرکۃ مع اکابرکم, کہ امام صاحب نے جو فرمایا کہ ان سے دلیل بھی نہیں مانگنی. اب قادیانی ایک بہت خطرناک حربہ اختیار کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, مسلمان جو سادہ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تم استخارہ کر لو مرزے کے متعلق کہ مرزا سچا ہے کہ نہیں. استخارہ تو اللہ سے مشورہ کرنا ہوتا ہے. تو کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو میں خود جانتا ہوں جو استخارے کی وجہ سے مرتد ہو گئے. تو میں نے اپنے شیخ, اپنے مرشد امام الاولیاء حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ علیہ کو جو بتایا تو بڑے پریشان ہوئے اس کے اوپر. انہوں نے فرمایا کہ بھائی انیس, جس بندے نے اس استخارے کی نیت سے صرف وضو کر لیا,
کہ میں وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے دعا مانگوں کہ مرزا سچا ہے کہ نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا، یہ کافر ہو جائے گا۔ اب اگر اس کو کوئی خواب نظر آتا ہے تو یہ رحمانی نہیں ہوگا، یہ شیطانی ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم، کہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف وہی کرتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا کریں۔ تو بھئی استخارہ یہ سمجھ لیجئے کہ استخارہ ہر چیز میں نہیں ہوا کرتا۔ استخارہ ہوتا ہے مباح چیز کے اندر۔ مباح کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کا کرنا بھی درست ہے اور جس کا نہ کرنا بھی ٹھیک ہے، کہ جس کے نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوگا، جس کے کرنے پر ثواب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی بندے نے مکان خریدنا ہے کسی جگہ پر، تو وہ اس کے لیے استخارہ کر لیتا ہے کہ میں یہاں پر مکان لوں یا نہ لوں۔ کسی نے کوئی دکان خریدنی ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، تو اب دونوں کام تھے، اس کو کرنا بھی ٹھیک ہے، نہ کرنا بھی ٹھیک ہے۔ کسی نے کہیں پر نکاح کا پیغام بھیجنا ہے تو اس کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کوئی بندہ کہے جی کہ تم نماز نہ پڑھا کرو، ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، چاہے تو استخارہ کر لو، تو کیا اس میں استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بندہ کہے جی روزہ نہ رکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تمہیں اللہ معاف کر دیں گے، نہیں یقین آتا تو استخارہ کر لو، تو اس میں استخارہ نہیں۔ فرائض میں، واجبات میں، سنن کے اندر اور عقائد اور نظریات کے اندر استخارہ نہیں ہے۔ تو مرزائی ایسے بدبخت انسان ہیں کہ مسلمانوں کو عقائد کے اندر استخارہ کرنے کا کہتے ہیں، اور عقائد کے اندر بھی جو بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت کا، اس میں استخارہ کرنے کو ہمارے ایسے سادے لوگ ہیں کہ اس میں استخارہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب استخارہ کریں گے تو مسلمان ہی رہیں گے، تو آگے شیطان تو پھر اچک لے گا ان کو آ کر کے۔ اور یہ کتنا حساس عقیدہ ہے۔ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اذا لم يعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانه من الضروریات، کہ اگر کوئی ایسا مسلمان ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کا علم نہیں ہے، تو یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت، اس کا جاننا یہ ضروریات دینیہ میں سے ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ مجھے، کہ نعوذ باللہ اس کو اللہ کی توحید کا علم نہ ہو، اس کو پتہ نہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ کہ اللہ ایک ہے، دو ہے، تین ہے، مجھے نہیں کچھ پتا، تو یہ بندہ سب کچھ کرتا رہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا اور جاننا یہ شرط ہے ایمان کے واسطے۔ تو جیسے اللہ کی وحدانیت کو ماننا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا بھی ضروری، اور آپ کی ختم نبوت کو جاننا بھی ضروری۔ اور یہ عقیدہ کتنا حساس، میں نے جیسے عرض کیا کہ قرآن پاک کی 100 آیات اس پر دلالت کرتی ہیں، اور ان آیات میں سے صرف ایک آیت آپ کے سامنے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والے۔ اب یہ کتنی واضح آیت ہے۔ یہاں پر خاتم النبیین کے معنی تمام صحابہ کرام نے، صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پڑھا بھی اور سیکھا بھی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سنا بھی اور سیکھا بھی، جنہوں نے حضور سے عقائد سنے بھی اور سیکھے بھی، تو ان سب نے خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین کیا کہ آپ پر نبوت ختم ہو چکی۔ تو صحابہ سے بڑھ کر کے تفصیل، صحابہ سے بڑھ کر کے بہترین تفسیر کسی اور کی نہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح خود فرمائی۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ انا محمد وانا احمد وانا الماحی وانا العاقب، اور فرمایا وانا والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، وہ کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام ماحی ہے، میرا نام عاقب ہے، اور فرمایا عاقب کا معنی کیا ہے؟ والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی اور نبی نہ ہو، جو آخری نبی ہو۔ تو فرمایا میں عاقب ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی پیرائے کے اندر اس کی تشریح اور تفسیر خود فرما دی۔ تو چونکہ ہمارے پاس تفصیل کا وقت نہیں، اس لیے اس تفصیل کی طرف نہیں جاتے، اور 210 کم و بیش احادیث مبارکہ ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، ان میں سے صرف ایک روایت آپ کے سامنے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو اہم اہم امور تھے امت کے سامنے بیان فرما دی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کہ لوگوں سنو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جامع الکلمات بنایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا کمال کلام فرمایا کہ آج کے فتنے کا سد باب فرما دیا۔ قادیانی کیا کہتے ہیں کہ ذلی بروزی نبی آ سکتا ہے حضور کے بعد، یہ تفصیلی بات ہے، امتی نبی آ سکتا ہے، تابع نبی آ سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں لا نبی بعدی کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے مقابلے میں کوئی آ کر کے نبی نہیں آ سکتا، یہ ایسا نبی نہیں آ سکتا جو حضور کی شریعت کو منسوخ کرے یا آپ کی شریعت کے خلاف شریعت لائے۔ ہاں آپ کا تابع ہو کر کے آ سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں وہ ذلی بروز نبی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ لا نبی بعدی جیسے حضور نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیرائے میں ولا امت بعدکم فرمایا۔ تم سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا ذلی بروزی امت آ سکتی ہے، تابع امت آ سکتی ہے، امتی امت آ سکتی ہے، یعنی حضور کی امت ہو، حضور کی امت کے تابع ہو کر کے امت ہو؟ تو قاضی کہتے ہیں نہیں، امت جو ہے وہ مطلقاً ختم ہو چکی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جیسے امت مطلقاً ختم ہو چکی، نبوت بھی مطلقاً ختم ہو چکی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں جملوں کو ایک پیرائے میں بیان کیا کہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، یعنی حضور نے فرمایا کہ میں اسی طرح آخری نبی ہوں جیسے تم آخری امت ہو، میں تم اسی طرح آخری امت ہو جیسے میں آخری نبی ہوں۔ تو جیسے امت ذلی بروزی نہیں ہو سکتی، امت تابع نہیں ہو سکتی، امت امتی نہیں ہو سکتی، تو نبی بھی امتی نہیں ہو سکتا، نبی بھی ذلی بروزی نہیں ہو سکتا، نبی بھی تابع نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزائیت کا یہاں پر گویا کہ وہ وہ گندا دروازہ بند کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی احادیث کو بیان فرمایا۔ اور اسی طریقے سے اجماع امت، میں آپ کو پورے شرح صدر کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں بات، اور پورے وثوق کے ساتھ، اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے 1400 سال کی امت مسلمہ کے عقیدے کو کھنگال کر کے اور تمام چیزوں کو خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ دعوت نبوتی بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفرم بالاجماع، کہ ہمارے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا یہ بالاجماع کفر ہے۔ پوری امت مسلمہ کا، صحابہ سے لے کر کے پہلے امتی سے لے کر آج تک جتنے مسلمان آئے، اس کے اندر جتنے مفسرین ہیں، محدثین ہیں، مجددین ہیں، علماء ہیں، متکلمین ہیں، فقہاء ہیں، صوفیہ کرام ہیں، متکلمین ہیں، اور عامت الناس جتنے بھی لوگ ہیں، عوام اور خواص، ان تمام کا عقیدہ یہی رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک آخری نبی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہ عبارت نقل کی گئی، کیا فرمایا؟ وَقَدْ أَخْبَرَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَرَسُولُهُ فِي سُنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ عنه أنه لا نبي بعدي ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب افاك دجال ضال مضل۔ عجیب الفاظ لکھے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ یہ اس بات کی خبر دیتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مقام یعنی نبوت اور رسالت کے مقام کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، مفتری ہے، دجال ہے، خود گمراہ ہے اور امت کو گمراہ کرنے والا ہے۔ یہ کتنی واضح عبارت ہے، اور یہ ایک عبارت نہیں، اس طرح کی اور بہت ساری عبارات ہیں، بس جو اختصار کے پیش نظر وہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، حضرت کے والد گرامی، ان کی کتاب ہے ختم نبوت کامل، ختم نبوت کامل کتاب موجود ہے، اگر وہ لے لیں تو اس کے اندر ہی آپ کو 100 آیات مل جائیں گی، 210 احادیث مبارکہ مل جائیں گی، اور 1300 سال کی امت مسلمہ کا اجماع اور اتفاق، اور پہلی امتوں ان کی وحیوں میں جو حضور کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا وہ بھی، اور عقل سے بھی جو ختم نبوت کو بیان کیا گیا
وہ بھی آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی فرمائی، جیسے میں نے آپ کو پہلے خلاصے میں کیا تھا، حضور نے کیا فرمایا؟ انه سيكون في امتي 30 كذاب كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ نے پیش گوئی فرما دی۔ اب یہ بات ہونا ضروری تھی کہ آپ نے بتا دیا کہ یہ ہونا ہے، چنانچہ یہ مدعیان نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی آنے شروع ہو گئے۔ سب سے پہلا مدعی نبوت جو تھا اس کا نام اسود انسی، جو یمن کے علاقہ صنعاء کا رہنے والا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ جہنم حاصل کیا آپ کی حیات طیبہ میں، اور حضور کو اطلاع دے دی گئی، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کامیابی کی جنت کی بشارت دی۔ اور دوسرا مدعی نبوت جو تھا وہ مسیلمہ کذاب تھا۔ اس کو قتل کرنے والے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کے محبوب چچا تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو احد کے میدان کے اندر شہید کیا اور بعد میں ایمان لے کر کے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحشی، میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن میرے سامنے نہ آنا، میرے سامنے نہ آیا کرنا، کہ تجھے دیکھ کے مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ تو ان کو کسک تھی اور ایک کلک تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا ہے، اور میں نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے، اور میں نے کفر کی حالت کے اندر اسلام کے ایک عظیم سپہ سالار کو شہید کیا، تو اس کا تدارک کرنا چاہتے تھے۔ جب جنگ یمامہ ہوئی تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ جب اس کو مسیلمہ کو قتل کیا تو پھر فرمایا کرتے تھے کہ اب مجھے امید ہے کہ میرے نبی کا میری طرف سینہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، کہ جب میں کفر کی حالت میں تھا تو اس وقت ایک عظیم سپہ سالار اور مجاہد کو میں نے شہید کیا، اور جب مجھے اللہ نے اسلام نصیب فرمایا تو اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے ایک بہت بڑے کذاب اور بہت بڑے دشمن دین اور دشمن اسلام اس کو قتل کروایا، اس کو جہنم حاصل کروایا، مسیلمہ کذاب۔ تو اس کو قتل کرنے والے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے پہلے شہید ختم نبوت حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شہادت کا واقعہ بڑا عجیب، جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ خط مبارک مسیلمہ کے نام بھیجا، اور حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا خط لے کر کے مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچا، وہ پہنچے مسیلمہ کذاب کے پاس، حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ، اب مسیلمہ کے پاس کھڑے ہیں اور مسیلمہ کذاب ان سے سوال کر رہا ہے، اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ حبیب کیا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ تو کیا فرماتے ہیں؟ قال نعم، جی بالکل میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر اس نے سوال کیا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم مجھے بھی اللہ کا نبی مانتا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ انا اصم لا اسمع، کہ میں بہرا ہوں، میں سن نہیں سکتا۔ تو حضرات، میرے دوستو، بھائیو، اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، یہ بات توجہ سے سنیے گا اور اس کو اپنی دل کی تختیوں پر لکھیے گا کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر ایمان قبول کیا، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور سے قرآن سیکھا اور سمجھا، جنہوں نے حضور سے اسلام سیکھا، جو دلائل ان کو آتے ہوں گے وہ امت کے اندر کسی کے پاس نہیں ہو سکتے، لیکن وہ عقیدہ سمجھا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ مسیلمہ کذاب اس کے دربار میں کھڑے ہو کر کے وہ دلائل کی بات نہیں کر رہے، بلکہ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر غیر متزلزل ایمان رکھتا ہوں۔ اور کیا فرمایا کہ مسیلمہ، جو تو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے میرے نبی کے بعد،
तेरी इस बकवास को मैं सुनना गवारा नहीं करता। अब उनको पता है कि मैं तलवारों के दरमियान खड़ा हूं और मेरे चारों अतराफ के अंदर मुसैलमा कज्जाब के चमचे खड़े हैं, मुसैलमा कज्जाब के गुमाश्ते खड़े हैं, और अगर इनके मिजाज के खिलाफ बात की जाएगी तो ला महाला उसका इंजाम वो कत्ल होगा, उसका इंजाम वो शहादत होगा। चुनाचे यही हुआ, लिखा आपके सामने, फफ़अल ज़ालिका मिरारन, उसने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा ये सवाल दोहराया, और हज़रत हबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीवाने बन करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार बनकर, हजूर की खत्म नबुव्वत के चौकीदार और पहरेदार बन करके हर मर्तबा उसके सवाल के जवाब के अंदर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इकरार करते हैं, आपकी खत्म नबुव्वत का नारा लगाते हैं और बताते हैं कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर भी ईमान रखता हूं और आपकी खत्म नबुव्वत पर भी ईमान रखता हूं। वो बार बार सवाल करता रहा और लिखा फ़क़त्ता हूं मुसैलमा उज़्वन उज़्वन फमात शहीदन, कि उसने ये बात कई मर्तबा दोहराई, और जब सवाल करता हबीब हजूर की खत्म नबुव्वत का अकीदा बयान करते, ये आपका एक उज्व कटवा देता। यानी सवाल किया, एक हाथ काटा, फिर सवाल किया, एक पांव काटा, फिर सवाल किया, दूसरा हाथ काटा, फिर सवाल किया, दूसरा पांव काटा, फिर सवाल किया, बाजू काटी, फिर सवाल किया, टांग काटी, फिर सवाल किया, दूसरी बाजू काटी, फिर सवाल किया, दूसरी टांग काटी। लेकिन हजरत हबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपके जिस्म के टुकड़े वो टुकड़े हो रहे हैं, जिस्म के आधा जो है वो कट कट के वो जमीन पर गिर रहे हैं, जिस्म से खून के फव्वारे वो निकल रहे हैं। कितनी अजियतनाक शहादत है, लेकिन इन तमाम के बावजूद हजरत हबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर समझौता नहीं कर रहे। उम्मत को पैगाम दिया जा रहा है, उम्मत को पैगाम दिया जा रहा है कि मुसलमानों, हजूर की खत्म नबूवत बड़ी महंगी है, बड़ी हसास है, ये अकीदा बड़ा नजाकत वाला है, हजूर का ताल्लुक ये अनमोल है, अल्लाह की कसम ये अनमोल है। इस दुनिया जैसी एक नहीं लाखों बन करके टूटे और एक तरफ एक मुसलमान का हजूर के साथ ताल्लुक, रब्बे काबा की कसम, मुबालगा नहीं कर रहा, जज्बात में बात सिर्फ नहीं कर रहा, मैं पूरी बसीरत के साथ बात अर्ज कर रहा हूं, कुरान और सुन्नत को सामने रख करके बात कर रहा हूं कि एक मुसलमान का ईमान इस लाखों दुनिया की कीमत से ज्यादा कीमती है। अल्लाह की हजूर का ताल्लुक इतना कीमती है। खुदारा खुदारा अपने ईमान की पहरेदारी की, अपने बच्चों के ईमान की चौकीदारी कीजिए, इसकी फिक्र कीजिए। और ये फितनों का दौर है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तकून बैन यदई साफितनुन कक्किताइल लैल मुस्लिमी युस्बिहु अर्रजुलु फीहा मुमिना व युमसी काफिरा व युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा, कि क़यामत के करीब फितने बड़ी कसरत से होंगे और ऐसे आएंगे कि जैसे तारीख रात के टुकड़े हैं, ये सुबह मुसलमान है, शाम को काफिर, शाम मुसलमान, सुबह काफिर। और फरमाया ये भी उदीना हूं, कि अपने दीन को बेचेंगे दुनिया के मालो मता के लिए। आज वो चीजें पूरी होते देख रहे। और ये फितना कादियानियत जो हमारे सामने पाकिस्तान के अंदर, बैरून मुमालिक के अंदर, अपने पाकिस्तान में सिर्फ चनाब नगर में चले जाइए, जो कादियानियों का गढ़ है, हजारों की तादाद के अंदर सिर्फ एक इलाके के अंदर कादियानी मौजूद है। आप ये नारोवाल की पट्टी पर चले जाएं, सियालकोट की पट्टी पर चले जाएं, कश्मीर की पट्टी पर चले जाएं, आप सिंध के अंदर चले जाएं, नौकोट की तरफ, थरपारकर की तरफ, तो आपको पता चलेगा कि कितने लोगों के ईमान के चराग गुल किए गए हैं, कितने लोगों के ईमान के बेड़े गर्क किए गए हैं, कितने लोगों के ईमान के जनादे निकाले गए हैं। तो बहरहाल
सैयदना हबीब इब्न ज़ैद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये इंतहाई करमनाक तरीके से और सफ़ाकी से उनको शहीद किया गया। लेकिन हज़रत हबीब रजी अल्लाह ताला अन्हो आखिर वक़्त तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की पहरेदारी करते हैं। इनकी वालदा माजदा हज़रत उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनको जब पैगाम दिया गया कि आपके बेटे को शहीद किया गया और इस सफ़ाकी के साथ शहीद किया गया, तो माँ ने क्या जवाब दिया? फरमाया लियौमिन अर्ज़अतुहु, कि आज के दिन के लिए मैंने हबीब को दूध पिला करके जवान किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की पहरेदारी करेगा। ये कैसी सआदत की बात है। कल महशर का मैदान होगा और सैयदा उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनका नाम लिया जाएगा, पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा और बताया जाएगा कि ये वो औरत है कि जो तारीख इस्लाम में सबसे पहले शहीद खत्म नबूवत की माँ है। माँ के जज्बात क्या थे, बेटे के जज्बात क्या थे, कैसी कैसी कुर्बानियां दी। यहाँ पर हमारी माए बहने बेटियां तशरीफ फरमा है, हमारे भाई तशरीफ फरमा है, मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हजूर की खत्म नबूवत की चौकीदारी करना, पहरेदारी करना, ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। ये हर मर्द की जिम्मेदारी, ये हर औरत की जिम्मेदारी कि अपनी बिसात के मुताबिक जितना हो सके कि अपनी बिसात के मुताबिक जो हो सके वो खत्म नबूवत के लिए लगाए, हजूर की इज्जत व नामूस की पहरेदारी के लिए, आपकी खत्म नबूवत की चौकीदारी के लिए वो जो हो सके वो करे, उससे दरेग ना करें। सहाबा के नाम रजी अल्लाह तआला अजमईन, वो सारे ही दीवाने थे कि ये क्या कहते हैं, मुसैलमा कज्जाब, इसने दावा किया। लेकिन कुछ अरसा के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, दुनिया से रेहलत फरमा गए। मुसलमानों के पहले खलीफा, खलीफा बिला फसल, जानशीन अव्वल, इमाम उल मुत्तकीन, इमाम उस सहाबा, सैयद उस सहाबा, खलीफतुल मुस्लिमीन और सानी इसनैन, यार गार और यार मज़ार, जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को सबसे ज़्यादा समझते हैं, जो मिजाज नबवी को सबसे ज़्यादा समझते हैं, जो हजूर के सबसे ज़्यादा जानिसार हैं, हजूर के सबसे ज़्यादा वफादार हैं, आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं और आपके सच्चे आशिक सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे खिलाफत के मनसब को संभालते हैं तो कुछ फितने उठे हैं। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरी तौर पे उन फितनों की सरकूबी में लग जाते हैं। मुनकिरीन ज़कात, उनकी तरफ लश्कर को भेज दिया। मुर्तद्दीन की जमात, उनकी तरफ लश्कर को भेज दिया। और इधर मुनकिरीन खत्म नबूवत मुसैलमा कज़्ज़ाब यमामा के मैदान के अंदर बैठा है। मदीना मुनव्वरा से यमामा का मैदान तकरीबन 800-900 किलोमीटर के फासले पर है। मैं इस मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह खुद होकर के आया। बहुत लंबा सफर। आज के दौर के अंदर हम बड़ी अच्छी गाड़ी पर गए तो हमें पूरा दिन लग गया वहां पर पहुंचने के। उस दौर के अंदर घोड़ों पर गए हैं, ऊंटों पर गए हैं। और ये इकदामी जिहाद था मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ। तो इतना लंबा सफर करके गए हैं और मुअर्रिखीन ने क्या लिखा। ऐसी घुमसान की जंग हुई कि इससे पहले तारीख इस्लाम में ऐसी जंग नहीं हुई। और मुअर्रिखीन ने लिखा कि इतनी शहादतें हुई हैं, इतना नुकसान हुआ है मुसलमानों का भी और कुफार का भी, कि इससे पहले जितनी जंगें हुई उन तमाम के नुकसान को एक तरफ रखा जाए और इस जंग के नुकसान को दूसरी तरफ रखा जाए, तमाम जंगों से मजमूई एतबार से नुकसान इसमें ज्यादा हो।
یعنی اس سے پہلے 83 جنگیں ٹوٹل لڑی گئی ہیں، اور ان 83 جنگوں میں جو مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 259 لکھی گئی، جو کافر جہنم واصل ہوئے ہیں ان کی تعداد 759 لکھی گئی لیکن اس ایک جنگ کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 1200 لکھی گئی ہے، کہ 1200 صحابہ و تابعین اس میں شہید ہوتے ہیں، اور کافر کتنے مارے جاتے ہیں؟ 21,000 ایک روایت کے مطابق، اور دوسری کے مطابق غالب کو 27,000 کے قریب اس میں جہنم واصل کیے گئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک نہیں ہے، بس یہ یا تو حضور کی ختم نبوت کو مانو، یعنی یہ لوگ حضور کو نبی مانتے تھے، مسیلمہ کذاب بھی اور اس کے ماننے والے بھی حضور کی نبوت کو تسلیم کرتے تھے، قرآن کو سچا تسلیم کرتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ مسیلمہ کذاب بھی حضور کے بعد نبی ہے۔ صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ یعنی وہ لوگ جو سچے کافر تھے، جو کھلے کافر تھے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرک ہیں، ان کے ساتھ تو سمجھوتا ہے، ٹھیک ہے جزیہ دے کر کے رہ لو، ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہے، یا حضور کو نبی مانو اور آخری نبی بھی مانو، یا پھر جنگ کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے کہ منکرین ختم نبوت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، منکرین نبوت کے ساتھ تو سمجھوتا ہے کسی درجے کے اندر، منکرین ختم نبوت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے جو آج ہمارے بعض سادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قادیانی بھی کافر ہیں، یہودی بھی کافر ہیں، قادیانی بھی کافر ہیں، عیسائی بھی کافر ہیں تو سمجھیے کس دور میں صحابہ کرام نے یہود و نصارہ کے ساتھ سمجھوتا کیا جو منکرین نبوت تھے، لیکن مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا جو منکرین ختم نبوت تھے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ منکرین ختم نبوت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال اس دور کا منکر ختم نبوت وہ مسیلمہ کذاب تھا، اور آج کے دور کا منکر ختم نبوت وہ مسیلمہ پنجاب، مرزا قادیانی، آجہانی، مرزا قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بعد لیکن یہ فتنہ اس سے بہت بڑا فتنہ ہے کہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ وہ اسی دور کے اندر ختم ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پنپنے نہیں دیا، اس کو آگے چلنے نہیں دیا، اس کی وہ جڑیں اکھاڑ کر کے رکھتی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لیکن یہ آج کا جو فتنہ ہے یہ شرق و غرب کے اندر اور شمال و جنوب کے اندر پھیلا، اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری کہ مرزا قادیانی اس کا دعویٰ مسیلمہ کذاب کے دعوی سے بہت بڑھ کر کے خطرناک، یہ آپ کے سامنے اس کے چند دعوی ہیں، مزید تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ کل عرض کی جائیں گی، کل بیان کی جائیں گی کہ مرزا قادیانی نے اچھا یہ بات بھی کر لیں گے۔ مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا، اس کو لانے والا اس کو لانچ کرنے والا وہ انگریز تھا۔ مرزا قادیانی نے خود اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ لکھا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ انگریز جب آیا تو اس نے اپنی اقتدار کو طول دینے کے واسطے بہت سارے فتنے کھڑے کیے، اور انہی فتنوں میں سے ایک بہت خطرناک فتنہ جو آج ایک عالمگیر فتنہ بن گیا وہ قادیانیت کے فتنہ۔ مرزا قادیانی نے تدریجاً دعوی کیے، یہ چند دعوی آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے۔ اس کا ملہم ہونے کا دعویٰ، ملہم کا معنی ہوتا ہے ملہم من اللہ کا، جو بندہ یہ کہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے، مجدد و معمور
مجدد اس کو کہا جاتا ہے کہ جو دین کی تجدید کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر ہر صدی میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو دین کے اندر خرافات رسومات جو لوگ پیدا کریں گے تو اس کی تجدید کرتے رہیں گے. یہ حدیث پاک کا مفہوم کر رہا ہوں. مسیح مسیح اس کا مطلب کیا ہے کہ مرزا قارنی کہتا ہے کہ ایک تو ہے مسیح علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کا عقیدہ کہ آخر زمانہ میں آنا ہے. اور مرزا قارنی نے کہ پہلے اس نے کہا کہ میں وہ تو نہیں ہوں، ہاں ان جیسا ہوں، ان کی مثل ہوں. پہلے اس نے یہ دعویٰ کیا اور بعد میں اس نے کہا کہ میں صرف مسیح مسیح نہیں ہوں بلکہ میں وہی مسیح ہوں جو مسیح ابن مریم تھے. اور اس کے بعد پھر اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا اور پھر سن 1901 کے اندر اس نے ذلی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اب ذلی اور بروزی نبی کیا ہوتا ہے؟ یہ مرزا قادیانی کی اپنی اصطلاح ہے، من گڑت چیز. اسلام کے اندر ذلی بروزی نبی کا کوئی تصور نہیں ہے. ذل یہ عربی کا لفظ ہے، بروز یہ فارسی کا لفظ ہے. ذل کا معنی ہوتا ہے سایہ، بروز کا معنی بھی سایہ اور عکس. مرزا قادیانی ناؤذ باللہ بکواس یہ کرتا ہے کہ میں ذلی نبی ہوں بروزی نبی ہوں. کیا مطلب؟ کہتا ہے جی کہ مجھے جو نبوت ملی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری سے ملی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے ملی ہے. یعنی میرے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اور عکس پڑا ہے. کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے جی کہ ذل اور ذلی اور بروزی نبی ہوں. مطلب یہ ہے کہ جب تم آئینے کے سامنے شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو شیشے کے اندر تمہاری شکل نظر آتی ہے تو گویا کہ تم دو نظر آتے ہو، یعنی دیکھنے میں دو ہیں حقیقت میں ایک ہے. تو کہتا ہے میری مثال بھی ایسی ہے کہ مجھے نبوت جو ملی ہے وہ حضور کی تابع داری کی وجہ سے ملی ہے اور میرے اوپر حضور کا سایہ پڑا ہے. تو اس لیے دیکھنے میں ہم دو ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہے، کیونکہ مجھ میں حضور میں کوئی فرق نہیں ہے، میں گویا کہ حضور کا ذل ہوں. تو ذلی نبی مرزائی اس کو کہتے ہیں. تو پھر اس کے بعد مرزا قادری نے ایک جگہ پر مستقل صاحب شریف نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا. تو انشاءاللہ مزید تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے وہ آتی رہیں گی اور مزید قادری کے عقائد و نظریات جو ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کیے جاتے رہیں گے. ایک گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج پہلا دن ہے تو اس لیے کہ یہ بنیادی آج کی گفتگو تھی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو کورس ہے اس کا مقصد وہ صرف لوگوں تک معلومات پہنچانا نہیں ہے. میرے حضرت میرے شیخ امام الاولیاء حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ دینی مجالس کے اندر شرکت وہ معلومات کے لیے نہیں کی جاتی بلکہ عمل کے جذبے سے کی جاتی ہے. معلومات تو ہمیں ملیں گی انشاءاللہ، علمی ذخیرہ تو ہمیں ملے گا ضرور انشاءاللہ، لیکن ہم نے اس میں شرکت اس لیے کرنی ہے کہ ہم عملی طور پہ بھی شریک ہو جائیں. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا ہم سب پر حق ہے، ہماری جان پر بھی، ہمارے مال پر بھی، ہمارے اولاد پر بھی، ہمارے گھر بار پر بھی، ہر چیز پر حضور کا حق ہم سے پہلے ہے. اتنا حق ہمارا نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا. تو جتنی بہنیں اس میں شریک ہیں، جتنے بھائی اس میں شریک ہیں، وہ اس نیت سے شریک ہوں کہ ہم یہ چیزیں سن کر کے پڑھ کر کے عملی طور پر ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نوت کا انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نوت کی چوکیداری اور پہرےداری کرتے رہیں گے. یہ ایسا کام ہے، یہ ایسا کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب اور آپ کے قرب کو حاصل کرنے کا بہت آسان اور بڑا مختصر رستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ تا دم آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم کی پہرےداری چوکیداری کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی ہمارے ساتھی جو اس کے منتظم ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا کے آئی ٹی کے ہمارے ذمہ دار ہیں بھائی شہزاد یونس صاحب جو ہماری شورا کے رکن بھی ہیں اور ہمارے حضرت والا دامت برکاتہ عالیہ کے بہت معتمد علیہ ہیں، وہ آپ سے کچھ گفتگو فرمائیں گے. تو سب جو ہے حضرات اور خواتین جو ہیں وہ بڑی توجہ سے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب خواتین و حضرات بہنوں بھائیوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے، ہم لوگ نوٹ کر رہے تھے کہ پارٹیسپیشن آخر تک بہت زیادہ رہی
और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के कमेंट्स भी आते रहे और लोग अपने जज्बात का भी इजहार करते रहे। हमारी गुजारिश है कि आज पहला सबक है, और इसी तरह इंशाल्लाह 6 इसबाक हमारे और होंगे इसी वक्त रोज़ाना रात को 10 बजे। और बहुत ही ज़्यादा अहम इसबाक हैं। ये दौर फितनों का दौर है, और बहुत सारे फितनों के बारे में इंशाल्लाह मालूमात दी जाएंगी, उनसे बचने का तरीका बताया जाएगा, उनके खिलाफ काम कैसे करना है उसके बारे में इंशाल्लाह रहनुमाई दी जाएगी। हमारी गुजारिश है कि आप तमाम इसबाक में शरीक हों। और यहाँ पर एक सवाल ज़्यादातर ये भी आ रहा है कि जो अफराद अब रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके तो वो क्या करें। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवा सके तो कोई मसला नहीं, हमारा ये पब्लिक बयान है जो कि यूट्यूब हमारे ऑफिशियल चैनल के ऊपर चलता है। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया हुआ है तो आपको अपडेट आती रहेगी कि मुझे ज़रा 1 मिनट दीजिएगा, अहम ऐलान करना है, तो आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं आपके साथ। जी, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि हमारे इंशाल्लाह जो अगले 6 के 6 इसबाक हैं वो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर इंशाल्लाह लाइव सुने जा सकेंगे। और जैसा कि हमारे हजरत फरमाते हैं कि आप ना तो सनद के लिए ना किसी और मकसद के लिए इस सबक को इस कोर्स को ज्वाइन करें, बल्कि असल मकसद ये हो कि हम अपनी ज़िंदगियां वक्फ करें ख़त्म नबूवत के लिए। और अगर हमें सनद नहीं भी मिलती तो हमें सनद इसकी मिल चुकी, हमारा झंडा लग चुका अर्श के ऊपर, हमारा झंडा लग चुका जन्नत में। इसका इसके बाद आपने इसका पेपर देना है, उसका तरीका मैं बताऊंगा, तो मेरे साथ ही रहिएगा। उससे पहले मैं एक अहम ऐलान करना चाहता हूँ कि अगर किसी तक ये खबर पहुंची है कि रजिस्ट्रेशन ना करवाई जाए और इस कोर्स को ज्वाइन ना किया जाए, इसकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो मिल जाएंगी, तो हमारी जितनी भी खबरें हैं, हमारी जितनी भी अपडेट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल के ऊपर आती हैं। आप सिर्फ उन्हीं को देखिए। रजिस्ट्रेशन वैसे भी मुकम्मल हो चुकी है, और रजिस्ट्रेशन मकसूद भी नहीं है। असल मकसूद ये है कि आप लाइव आएँ, लाइव सुने, जो जज्बात लाइव में बनते हैं और अल्लाह ताला जो दिल के अंदर बात लाइव के अंदर उतारते हैं वो बाद में रिकॉर्डिंग के अंदर नहीं होता। वैसे भी इंसान बाद में सुस्त हो जाता है कि रिकॉर्डिंग जो है वो हम मैं तो बाद में भी सुन लूंगा, और फिर बाद में उसको मौका नहीं मिलता। मैं अभी आपके सामने वो पूरा प्रोसेस बताऊंगा जिससे आप इंशाल्लाह इस का पेपर दे सकेंगे। पेपर इंशाल्लाह बहुत आसान होगा, और हमने उसके लिए पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाया, मैं उसका आपको तारुफ करवाना चाहता हूँ। मेरे साथ रहिए।
آخر کے اندر میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس پرچے کو ضرور سالو کیجئے، اور جب تمام پرچے سالو ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا جتنے بھی ہمارے اسباق ہوں گے ساتھ کے ساتھ ان کا نتائج ہم آپ کو دے دیں گے، اور اس کے بعد ہم آپ کی اسناد بھی یہیں پر اپلوڈ کر دیں گے، آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔